ارادہ کرے بس وہ کہتا ہو جا، اس سے زائد کو بات ہی کوئی نہیں۔ مٹیریل بھی بنتا ہے، شے بھی بنتی ہے، اس میں عیات بھی ہوتی ہے۔ یہ دو خیر دلائل ہیں کہ ہو جائے گی، بندہ جب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اسے وہ زندہ کر سکتا ہے، لیکن زندہ یوں ہی نہیں کرنا ہے، کوئی شغل تماشا لگانے کے لیے نہیں، اعمال کا حساب ہوگا۔ میں کیا کیا ہے؟ دنیا کی زندگی تجھے دی تھی، تیرا امتحان تھا، تیری آزمائش، اس پرچے پر تو نے کیا تحریر کیا اور زندگی کیسے گزاری ہے؟ فرمان کے مطابق گزاری ہے یا اپنی مرضی سے زندگی گزاری ہے؟ ایک نعرہ لگایا تھا جو کہ حقیقت میں غیر مسلم تھی، اور غیر مسلموں کے کہنے پر نعرہ لگایا ہمارا جسم ہماری مرضی۔ یہ نعرہ تو مرد بھی لگانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے جسم عطا کیا ہے، جس نے یہ جسم پیدا کیا ہے، مرضی اس کی چلے گی، تمہاری مرضی کیسے چل سکتی ہے؟ خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، سسٹینر بھی وہ، کریٹر بھی وہ، تو مرضی اس کی چلے گی یا تو یہی وجہ ہے جب حکومت نے بھی ان کو اجازت دے دی، تعالیٰ نے بطور سزا یہ کرونا جیسا وائرس بھیج دیا ہے کہ اب آؤ، اب تمہاری مرضی کدھر گئی؟ تم تو کہتی تھی برقع بھی نہیں پہننا، سر عام ہم نے پھرنا ہے، اب سر عام پھرنا بھی بند، اب تو چڑھاؤ، مردوں کو بھی کہتے ہیں ماسک چڑھاؤ، ہاتھوں پر بھی داستانے، تو وہ عالم کی طاقت کا دنیا میں اظہار ہوا ہے۔ خیر لوگوں کی باتیں جو قیامت کا سرے سے انکار کرتے ہیں، تو ہمارے دین جتنے نبی آئے، پیغمبر آئے، انہوں نے دین کی بنیادی بتائے، اللہ کی توحید کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، درمیان میں رسالت کا مطلب تو اتنا ہے کہ اللہ نے رسول بھیجے، ان کے ذریعے اپنی توحید اور آخرت کے عقیدے کو واضح کیا ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، اور آخرت کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا دائمی نہیں ہے، یہ دنیا عارضی ہے، نظام ضرور ہے، چاہے اس کو کتنے سال گزر چکے۔ تعجب کا کار ہے طور پر قیامت کے منکر وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ ہونے کا کوئی نہیں ہے، بس خاک در خاک ہو گیا اور ہڈیاں اس کی بوسیدہ ہو گئی، بعد دوبارہ انہیں زندہ کرنا تو وہ سمجھتے ہیں یہ مشکل کام ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ سورہ یاسین میں اس حقیقت کو بیان کیا ہے، جیسے وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن عِظَامًا فَهِيَ رَمِيمٌ۔ وہ کہتا ہے منکر کہ
ہڈیوں کون زندہ کرے گا جبکہ وہ ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی؟ اللہ نے فرمایا پیارے حبیب ان کو بتاؤ کہ کون زندہ یحیی الذی اول مرہ، پہلی دفعہ جس نے ان ہڈیوں کو پیدا کیا تھا جبکہ ان کا مٹیریل بھی نہیں تھا، ان کا سامان بھی نہیں تھا، جس نے پہلی دفعہ ان ہڈیوں کو پیدا کیا، جب یہ ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں تو دوبارہ ان میں حیات اور زندگی پیدا کرنا اور ان کو جوڑنا، کے اوپر گوشت چڑھانا، اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، بلکہ پھر اس کو سے ثابت کیا۔ اولیس الذی خلق السماوات علی ان یخلق مثلہ بلا وہو الخلاق العلیم، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے تو ان جیسے وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا کیوں نہیں، وہ بہت کرنے والا، زبردست پیدا کرنے والا ہے۔ پھر سوال ہے کہ وہ کیسے پیدا کرنے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ فیکون، کسی شے کا ارادہ کرے تو بات ہی کوئی نہیں، مٹیریل بھی بنتا ہے، شے بھی بنتی ہے۔ یہ دو خیر دلائل ہے، جب ریزہ ریزہ ہو جائے گی، بندہ جب ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا زندہ کر سکتا ہے، لیکن زندہ یوں ہی نہیں کرنا ہے، کوئی شغل تماشا لگانے کے لیے نہیں، کا حصہ کیا ہے۔ دنیا کی زندگی تجھے تیرا امتحان تھا، آزمائش تھی، اس پرچے پر تو کیا تحریر کیا اور زندگی سے گزاری ہے، میرے فن کے مطابق گزاری ہے یا اپنی مرضی سے زندگی گزاری ہے۔ یہ جو عورتوں نے ایک نعرہ لگایا تھا جو کہ حقیقت میں غیر مسلم تھی، اور ان کے کہنے پر انہوں نے نعرہ لگایا کہ ہمارا نہیں ہے، یہ نعرہ تو مرد بھی لگانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے جس نے جسم عطا کیا، جس نے یہ جسم پیدا مرضی اس کی چلے گی، تمہاری مرضی کیسے چل سکتی ہے؟ پیدا تمہیں اس نے کیا، خالق بھی وہ، مالک بھی وہ، رازق بھی وہ، سسٹینر بھی وہ، کریٹر بھی وہ، تو مرضی جب حکومت نے بھی ان کو اجازت دے دی اسلام کی سڑکوں پر نعرے کی، اللہ تعالیٰ نے بتایا سزا یہ کرونا جیسا وائرس ہے، تمہاری تو کہتی تھی پٹکا بھی نہیں پہننا، تم تو کہتی تھی سرے عام ہم نے پھرنا ہے، اب سرے عام پھرنا بھی بند، اب تو کہتے ہو کہ منہ پر کچھ چڑھاؤ، بھی کہتے ہیں کہ ماسک چڑھاؤ، ہاتھوں پر بھی داستانے، تو گویا خدا بند عالم کی ہوا ہے کی باتیں جو کہ سرے سے انکار کرتے ہیں۔ تو دین اسلام میں ہی نہیں، جتنے نبی آئے پیغمبر آئے انہوں نے تین کی بنیادی عقیدے بتائے، اللہ کی توحید کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، درمیان میں رسالت کا۔ رسالت کا مطلب تو اتنا ہے
کہ اللہ نے ان کے ذریعے اپنی توحید اور آخرت کے عقیدے کو واضح کیا. توحید ہے، اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے. قیامت بھی بالکل ایسی ہی ہے. اس کو تو آپ مانتے ہیں. وہ جو دھواں ہوگا اسے کیوں نہیں مانو گے؟ وہ جو آگ ہوگی اس کو کیوں نہیں مانو گے؟ وہ جو جانور ہوگا اسے کیوں نہیں مانو گے؟ دجال کو کیوں نہیں مانو گے؟ حضرت عیسیٰ کے نزول کو کیوں نہیں مانو گے؟ حضرت امام مہدی کے دنیا میں ظہور کو کیوں نہیں مانو گے؟ تو جو نشانیاں طرح زندہ نہیں ہونا. لیکن کچھ لوگ ہیں جو آپ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مانتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، رسولوں کو بھی مانتے ہیں، قیامت کو بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں اور صرف زبان سے کہتے ہیں. مکہ میں کوئی منافق نہیں تھا، اس لیے کہ مکہ میں کلمہ پڑھنا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنا تھا. یہ منافق ہوئے مدینہ میں آ کر. یہاں فوائد کے لیے سہولتیں پیدا ہوئی ہیں، حالات پیدا ہوئے ہیں، مسلمانوں کی طاقت پیدا ہوئی ہے، اس لیے مدینہ پاک میں آ کر منافق پیدا ہوئے. وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ. مدینہ میں سے کئی لوگ ہیں جو منافقت پر مر رہے. مدینہ کے آس پاس دیہاتوں میں بھی منافق تھے، مدینہ شہر میں بھی منافق تھے. تو یہ کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے. اب یہاں پر علامتیں دیکھیں کہ یہ علامتیں جن میں ہوں وہ بے شک ہیں کہ ہم قیامت کو مانتے ہیں، لیکن ان کی علامتیں بتائیں گی کہ نہیں مانتے. یہ بیان کیا ہے. فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین. آپ نے دیکھا اس بندے کو جو جزا اور سزا، دین کا مطلب ہے مالک یوم الدین، جزا اور سزا کا دن. کیا آپ نے دیکھا اس بندے کو جو جزا اور سزا کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ تو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ تو کوئی کافر ہوگا. تو اللہ نے فرمایا نہیں، کافر ہی نہیں، مسلمان کہلانے والے بھی جھٹلاتے. کیسے؟ پہلی نشانی سنو. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ. یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے جو یتیم کو دھکے دے، یتیم کی کفالت کی بجائے، یتیم کے ساتھ ہمدردی کی بجائے کہ اس کا باپ فوت ہو گیا، وہ اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا جائے، محبت کا اظہار کیا جائے، اس پر رحم کھایا جائے، اس پر ترس کھایا جائے. تو جو یتیم پر ترس کھانے کی بجائے جو یتیم کو دھکے دے وہ قیامت کو کوئی نہیں مانتا، وہ قیامت کو جھٹلانے والوں میں شامل ہے. پہلی نشانی یہ ہے. دوسری نشانی وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. مسکین کے کھانے پر وہ کسی کو اکساتا نہیں، ابھارتا نہیں، متوجہ نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے نہ یتیم پر ترس، نہ مسکین تنگ دست پر ترس، اس کے دل میں رحم ہی نہیں. مسکین کا اپنا بھی کھانا اس کے قبضے میں ہو وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یتیم کا مال اس کے قبضے میں ہو وہ مال دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مسکین بھوکا مرے مرتا رہے. جب اس درجے کا دل سخت ہو جائے تو یہ علامت ہوگی، یہ نشانی ہوگی کہ یہ بندہ قیامت کو نہیں مانتا ہے. حالانکہ دعویٰ کرتا ہے تو نشانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ ہے کیا. اب آگے جو نشانیاں ہیں وہ تو عجیب نشانیاں ہیں. اللہ نے فرمایا تبیہ نمازیوں کے لیے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. جو بظاہر نمازیں پڑھتے ہیں ان کے لیے ویل ہے. ویل جہنم میں ایک بہت گرم طبقہ ہے. جہنم کی آگ جب ٹھنڈا ہونے لگتی ہے اس کا منہ کھولا جاتا ہے، پوری جہنم ہی گرم ہو جاتی ہے. اتنا سخت طبقہ. اللہ فرماتا ہے نمازیوں کے لیے
ویل ہے، جہنم کا نیچے والا طبقہ ہے۔ تو یہ نمازیں پڑھنے والے حالانکہ بظاہر تو اللہ کی توحید کو مانتے ہوں گے نا، اللہ فرماتا ہے نہیں، نہ یہ قیامت کو مانتے ہیں نہ یہ اللہ کی توحید کو مانتے ہیں۔ کرتے کیا ہے اس میں؟ اب جملے جو ہیں 3 جملے استعمال ہوئے، آگے 2 نشانیاں مزید یہ نمازیوں کے لیے تباہی۔ اللہ نے فرمایا کہ آؤ تمہیں بتائیں یہ نمازیں کیسے پڑھتے ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ ہمارا ایک ہوتا تھا مولوی نمازی، اس کو کرتے بہت تنگ، تو وہ عام طور پر پڑھا کرتا تھا فویل للمصلین۔ تو وہ کہتے جی یہ کیوں پڑھتے، ان کو ترجمہ تو آتا نہیں تھا، تو وہ کہتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے پڑھتا ہوں، نمازی تو آپ ہیں مگر آپ سے بدتر بندہ کوئی نہیں ہے، شاید بازار کے لوگ بھی اتنے بدتر نہیں ہیں جتنے تم نمازی بدتر ہو۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یہ نمازی وہ ہیں یہ اللہ کو نہیں مانتے اندر سے، نہ قیامت کو مانتے۔ کیسے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے۔ ایک صحابی ہے وہ کہا کرتے تھے وہ شکر پڑھو، اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ وہ اپنی نمازوں میں بھولتے، بلکہ کہا وہ نمازوں سے ہی بے خبر ہے۔ نماز میں بھول ہو جائے یہ تو شریعت میں گنجائش ہے، اور رسول اللہ پر اللہ نے بھول کو طاری کیا کسی زمانے میں تاکہ سنت بنے، لوگوں کو پتہ چلے کہ اگر نماز میں کوئی بھول ہو جائے تو اس کا کیا علاج ہے، کیا کرنا پڑے گا۔ یہ سجدہ سہو یہ اسی لیے رکھا گیا ہے، 12 چیزیں ان میں سے کوئی ایک رہ جائے تو سجدہ سہو ہو جاتا ہے۔ تو نماز کے اندر بھول نہیں، بلکہ یہ بھول ہے کہ نمازوں کو ہی بھولے ہوئے، اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ نماز میں جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ پڑھتے ہیں، جو رکوع کرتے ہیں، جو سجدہ کرتے ہیں، جو قیام کرتے ہیں، جو قوما کرتے ہیں، کسی بات کی ان کو خبر نہیں ہے۔ اٹھک بیٹھک ٹھونگے مارتے ہیں مرغے کی طرح، باقی انہیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ نماز میں ہے کیا۔ ایک یہ ہے، ہمارے امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث کو نقل کر کے کہا، یہ جو زبان سے نیت ہے، فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل نیت یہ ہے کہ دل کو پتا ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس لیے وہ کہتے تھے زبان سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 2 رکعت نماز فجر نماز واسطے اللہ کے، عبادت واسطے اللہ کے، ان باتوں کو کا دل کو علم ہونا چاہیے۔ اور حدیث کیا پیش کرتے تھے؟ لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک دل حاضر نہ ہو اتنی دیر تک نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ دل حاضر ہو تو نماز ہوتی ہے، اگر دل حاضر نہیں ہے تو نماز بے شک پڑھو۔ یہ اٹھک بیٹھک ہے، یہ چلت پھرت ہے، یہ ٹھونگے مارنے والی بات ہے، یہ نماز نہیں ہے۔ نماز میں ایک حاتم اصم تھے، ان سے کسی نے پوچھا آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ فرمایا میں نماز اس طرح پڑھتا ہوں، میں خیال کرتا ہوں کہ جو نماز میں پڑھ چکا ہوں وہ اور یہ نماز اور بعد والی نماز، درمیان میں یہ نماز ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلی نماز تک میں زندہ بھی ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ اس طرح جب نماز پڑھتا ہوں تو نماز میں جب سجدہ کرتا ہوں تو مجھے خدا کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ نماز ہوتی ہے۔ اور فرمایا میں یوں سمجھتا ہوں جب نماز پر میں کھڑا ہوتا ہوں تو میں یوں سمجھتا ہوں میری دائیں جانب جنت ہے، میری بائیں جانب دوزخ ہے، اور میں درمیان میں کھڑا ہوں۔
اللہ کی مرضی مجھے جنت میں بھیج دے یا مجھے جہنم میں بھیج دے. جب اس طرح نماز پڑھتا ہوں تو نماز پڑھتے ہوئے پھر دنیا کی خبر نہیں رہتی ہے، پھر عرش والے سے ہی تعلق قائم ہو جاتا ہے. یہ حضرت ابراہیم کا اعلان ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ ہے اصل نماز. تو وہ قیامت کو جو نہیں مانتے وہ اپنی نمازوں سے بے خبر ہوتے. ایک تو میں نے مطلب بتایا کہ انہیں ترجمے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. یہ رکوع کیوں ہے، یہ قیام کیوں ہے، یہ سجدہ کیوں ہے، پھر 2 سجدے کیوں ہیں، کسی بات کا ان کو علم اور خبر نہیں ہوتی ہے. دوسرا یہ نماز پڑھتے ہیں مگر نمازوں کی اہمیت، نمازوں کی عظمت، نماز کا مقصد، نماز کی شان، نماز کا مقام سب سے بے خبر ہوتے ہیں. بس اٹھک بیٹھک والا معاملہ ہوتا ہے اور جا رہے آ رہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہوتے ہیں. پھر ایک تیسرا مطلب بھی ہے. 21واں پارہ پڑھیں، اس میں آپ کو یہ ملے گا، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. کتاب کی تلاوت کرو، نماز قائم کرو. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور منکر ناپسندیدہ کام سے بھی روکتی ہے. جب بندہ فحش گوئی بھی کرتا ہو، جب بندہ منکر چیزوں کا ارتکاب کرتا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کا مقصد وہ نہیں سمجھ سکا ہے. نماز پڑھتا ضرور ہے مگر نماز سے بے خبر ہے کہ یہ نماز مجھے کدھر لے جاتی ہے. نماز ادا کرنے والے مولا علی شیر خدا، ان کے پنڈلی میں تیر لگا، سخت جسم تھا، اس تیر کو نکالنے کی بڑی کوشش کی گئی، نہیں نکل سکا. آپ نے فرمایا نماز کا ٹائم ہو گیا، مجھے نماز پڑھنے دو. نماز میں کھڑے ہوئے، کسی نے پیچھے سے تیر کو پکڑا، کھینچا، نکل گیا. کہنے لگے یار یہ جسم سخت تو نہیں ہے، یہ جسم تو بڑا نرم ہے. خون کا فوارہ نکلا، خون ہی خون ہو گیا. آپ فارغ ہوئے، فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تیر جو زور لگانے سے نہیں نکل رہا تھا وہ تیر آسانی سے نکل گیا. فرمایا وجہ یہ ہوئی ہے، جب میں نماز سے باہر تھا میرا جسم سخت تھا، جب میں نماز میں آیا اللہ پاک نے میرے جسم کو نرم بنا دیا تھا. صرف جسم ہی نرم نہیں ہوتا، دل بھی نرم ہوتا ہے. جن کا جسم بھی سخت، جن کے دل بھی سخت، پتھروں سے زیادہ سخت، جنہیں اسلام کی کسی حقیقت کی خبر نہ ہو، انہیں اپنے نمازوں کی بھی خبر نہیں ہوتی ہے. ان میں نرمی نہیں، ان میں سختی آتی ہے، کیونکہ وہ نماز بظاہر نماز پڑھتے، حقیقت میں نماز بھی نہیں پڑھتے. ورنہ نماز پڑھے بندہ تو اس کے لیے جہنم ہو، اس کے لیے ویل ہو، اس کے لیے تباہی ہو. یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ ویل اسی لیے ہے کہ وہ اپنی نمازوں سے بے خبر ہے. اب میں نے 2-3 مطلب بتائے جو بالکل واضح مطلب ہے کہ نماز کا مفہوم سمجھ آئے. اور اس میں یہ بھی ہے پھر یہ نماز پڑھتے کیوں ہیں؟ اب یہ ایک سوال ہے کہ یہ نماز پھر پڑھتے کیوں ہیں؟ کس لیے نماز پڑھتے؟ جب نمازوں سے بے خبر ہے تو نماز پڑھتے کس لیے ہیں؟ اللہ نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ نماز کیوں پڑھتے. الذین ھم یراؤون، یہ دکھلاوا کرتے ہیں، یہ صرف دکھاتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ورنہ نماز یہ حقیقت میں نہیں پڑھتے. اس نماز کو نماز نہیں کہا جا سکتا جس نماز پڑھنے سے بندے کا دل نرم نہیں ہوتا ہے، جسم بھی نرم نہیں، دل بھی نرم نہیں. وہ کہتے ہیں کہ تو نماز پڑھتا ہے، سجدے میں جاتا ہے، لیکن تو یہ بتا جب تیرا دل نرم نہیں ہے تو بتا تجھے کیا ملے گا نماز میں.
نماز میں تجھے ملے گا کیا جب تیرا دل اسی طرح سخت، پڑھنے سے پہلے بھی سخت، پڑھنے کے بعد بھی سخت. کہتے ہیں حج کے لیے گئے، واپس آئے، اللہ رسول کی محبت میں کمی ہو گئی. وہ یہ حج کیا تو نے یا کوئی حد مکا کے آیا ہے؟ حج کرنے کا فائدہ یہ ہونا تھا کہ تیرے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت زیادہ ہونی چاہیے تھی. یوں ہی تو نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے گیا، جاتے ہوئے دل سخت، واپس آیا اس سے بھی زیادہ سخت. مسجد کے اندر ہی غیبتیں، مسجد سے باہر غیبتیں، چغلیاں، رنگا رنگ کی باتیں، بیہودہ باتیں، بغیر ثبوت کے باتیں، جھوٹی باتیں، الزام تراشیاں. تو پھر بتا تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ نماز میں کیا ملے گا پھر تجھے؟ یہ صرف اٹھک بیٹھک ہے، نام نماز، نقشہ نماز کا ہے، یہ حقیقت میں نماز نہیں ہے. اس لیے فرمایا یہ تو صرف دکھلاوا کرتے تاکہ لوگ کہیں نمازی ہے جی، نمازی ہے جی، بس. باقی اسد سے سینہ بھرا ہوا ہو، کینے سے سینہ بھرا ہوا ہو تو یہ مدینہ کا ہے، یہ تو کینہ ہے. اس کا سینہ مدینہ نہیں ہے، یہ سینہ کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، اور بھرا ہوا ہے سینہ حسد اور مسلمانوں کے حسد سے، مسلمانوں کے کینے سے. تو پھر کہیں کہ نماز پڑھی ہے. اس لیے یہ صرف دکھلاوا کرتے ہیں. پھر آخری ایک نشانی بتائی ہے، وہ نشانی بھی عجیب ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معون کہتے ہیں عام برتنے کی چیز. جس طرح چھری دے دو، ماچس دے دو، چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جو اس گھر میں وقتی طور پر موجود نہیں ہے، دوسرے گھر میں موجود ہے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ عام برتنے کی چیز ہے. یہ چھری چاہیے نہیں دیتے، کینچی چاہیے نہیں دیتے، کوئی ماچس چاہیے نہیں دیتے. جو عام استعمال کی چیزیں بھی دینے سے انکاری ہو جاتے ہیں، یہ ہوتے ہیں لوگ جو قیامت کو نہیں مانتے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اما عائشہ کو فرمایا جب تم سالن پکاؤ تھوڑا سا پانی اور ڈال لیا کرو اور پڑوسی کو کچھ نہ کچھ بھیج دو. انہوں نے کہا کون سی چیز بیچی جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو کہ نہیں یہ نہیں بیچی جا سکتی ہے. فرمایا اس زمانے میں یہ کھر جو ہے، یہ کھراوڑے، یہ ان کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی تھی، چاہے بکری کے ہوں چاہے بیل کے ہوں. فرمایا اگرچہ تم کھر بیچ دو پکائے ہوئے یا ویسے بیچ دو، حقیر مت سمجھو. فرمایا صرف یہ اظہار ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہارے دل کو سخی بنایا ہے. اللہ خود سخی ہے اور سخی بندے سے محبت کرتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے بخل اتنا کہ عام ضرورت کی چیز دینے سے بھی جی کلانا چاہیے بندہ نہ دے، ہتھوڑا چاہیے نہ دے، ہتھوڑی چاہیے نہ دے، پلاس چاہیے نہ دے. یہ عام استعمال کی چیزیں جو ہر گھر میں ضروری نہیں کہ موجود ہوں، جو یہ دینے کے لیے بھی تیار نہ ہو، ان کا مسلمانوں سے کیا تعلق ہے؟ اور قیامت کا کیسے ہم کہیں کہ یہ قیامت کو مانتا ہے؟ اب سنو ایک دو باتیں اصحاب رسول کی جن کا قیامت پر ایمان تھا. جب مہاجرین آئے مدینہ شریف میں، حضور نے ان کو بھائی بھائی بنایا. لکھا حدیث کی کتاب میں ایک صحابی مہاجر بھائی کو بلا کر کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس مکان ہے، آدھا میں مکان تجھے دیتا ہوں، آدھا اپنے پاس رکھتا ہوں. اس کے بعد دو بیویاں تھیں. اس نے کہا تم ادھر سے آگے ہو، میں ایک بیوی کو طلاق دیتا ہوں، جب عدت گزر جائے تو تم اس سے نکاح کر لو. اس لیے
کہ خدا کے رسول نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے، میں تجھے اپنے اس حصے میں سے حصہ دینا چاہتا ہوں۔ اب اگر کوئی بندہ دوسرے کا حصہ ادا نہ کرے، سرکار نے فرمایا اگر ایک بالشت زمین تم نے کسی کی ماری ہوگی، 7 زمینوں کا توق بنا کر تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور کہا جائے گا تو نے ایک بالشت دوسرے کی زمین کا حق مارا تھا، تجھے اس کی یہ سزا دی جائے گی۔ الغرض اصحاب رسول کا قیامت کے دن پر جو ایمان تھا، کوئی بشر ہونے کی حیثیت میں نبی تو نہیں تھے نا، محفوظ اللہ نے ان کو رکھا تھا، مگر کبھی کبھار کوئی لغزش ہو بھی جاتی تو کیا کرتے تھے؟ یہ رمضان میں ایک بندے سے لغزش ہو گئی، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، بڑا تفصیل سے واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ مجھ سے ماہ رمضان میں قصور ہو گیا۔ کون ظاہر کرتا ہے اپنے آپ؟ لیکن جب قیامت پر ایمان ہو، اللہ کے رسول موجود ہوں تو اصحاب رسول کا کمال ہے۔ اصحاب رسول وہ تو سمندر تھے، ان کی عظمت اور شان آسمان سے زیادہ بلند تھی۔ انہوں نے اس صحابی نے کہا یہ قصور ہوا، سرکار نے فرمایا چلو نماز کا وقت ہو گیا، بعد میں بات کرتے۔ اس نے نماز پڑھی، پھر کھڑا ہو گیا جی مجھ سے قصور ہوا۔ یہ بھی نہیں دیکھا سارے صحابی کیا کہیں گے، شرمندگی ہوگی، کہیں گے یہ غلطی اس نے کی ہے۔ حضور نے فرمایا نماز تو نے پڑھی ہے؟ جی پڑھی ہے۔ فرمایا خدا نے تیرا گناہ معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ نماز تھی۔ ایک صحابی اسی طرح سے حضور نے فرمایا تجھے صدقہ دینا پڑے گا۔ اس نے کہا میں تو بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو صدقہ دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک ٹوکرا آ گیا، کسی نے کھجور کا ٹوکرا پیش کیا رسول اللہ کی بارگاہ میں، تو حضور نے فرمایا کہ جا مدینے کے مسکینوں پر یہ کھجوروں کا ٹوکرا تقسیم کر دے، تیرا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مدینہ میں فقیر ہیں، مسکین ہیں، پر مجھ سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو سرکار بڑے مسکرائے، آپ نے فرمایا جا پھر اپنے بچوں کو کھلا دے، خدا تیرا صدقہ قبول کر۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی ہے، اب میں ان کا نام لے کر بتاتا ہوں، ماعز اسلمی، یس بنو اسلم ایک قبیلہ تھا، ماعز اسلمی اس وجہ سے کہلاتے تھے۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آئے، حاضر ہوئے، عرض کیا مجھ سے ایک بہت بڑا قصور ہو گیا، مجھ پر حد جاری کرے۔ قیامت پر ایمان نہ ہو تو بندہ یہ کہتا ہے۔ حضور نے منہ پھیر لیا، جدھر منہ پھیرا ادھر چلا گیا، جی مجھ سے قصور ہوا ہے، مجھ پر حد جاری کرے۔ اقیم علی الحد، یا رسول اللہ مجھ پر حد جاری کرے۔ حد جاری کرنے کا مطلب تھے یہ تھا مجھے سنسار کرے، مجھے بالکل ختم کر دے۔ حضور نے پھر منہ پھیر لیا، وہ تیسری جانب، پھر حضور نے منہ پھیرا، چوتھی جانب گیا، پھر یہی کہا۔ حضور نے پھر پوچھا کیا کیا، کیا ہوا؟ اس نے جرم بتایا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کرے، مجھ پر حد جاری کرے، میں ناپاک حالت میں اللہ کی بارگاہ میں نہیں جانا چاہتا، میں یہ نہیں پسند کرتا کہ میری موت آئے اور میرا حال یہ ہو کہ میرا جسم بھی ناپاک ہو، میرا دل بھی ناپاک ہو۔ میں کہتا ہوں مجھ پر حد جاری ہو جائے، مجھے پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے، یہ مجھے منظور ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ناپاک حالت میں جانا مجھے منظور نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ، فلاں جگہ لے جاؤ اور پتھر مار مار کے ختم کر۔ انہوں نے پتھر مارے، ختم کر دیا۔ ایک بندے نے کہا کتنا بڑا مجرم تھا، کتنا بڑا گنہگار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا جو توبہ ماعز اسلمی نے کی ہے، اگر یہ توبہ ساری کائنات میں تقسیم کی جائے تو خدا بند عالم ساری کائنات کی بخشش فرما دے۔
فرمایا تم بات تو کرتے ہو، گناہ ہو جانا اور بات ہے، مگر قیامت پر جو یقین ہے اس یقین کی وجہ سے وہ یہ سزا قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ یہ ایمان تھا صحابہ رسول کا، یہ عظمت ہے صحابہ رسول کی کہ انہوں نے قیامت کا تصور کر کے انہوں نے کہا دنیا میں ذلت ہو جائے، دنیا میں سزا مل جائے، یہ سزا قبول ہے، مگر خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہونا، وہاں سزا بھگتنا، یہ بہت مشکل بات ہے۔ اس کا مطلب ہے انہیں جزا اور سزا کا یقین تھا۔ الغرض اصحاب رسول ہو، اس کے بعد تابعین ہو، اولیاء ہو، علماء ہو، سب کا قیامت پر کیسا یقین ہے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ معمولی چیزیں تو معمولی چیزیں، وہ تو بڑی سے بڑی چیز بھی۔ ایک صحابی تھے، ان کا مسجد کے سامنے بہت بڑا باغ تھا، اس باغ میں رسول اللہ جایا کرتے تھے۔ جب یہ آیت آئی چوتھے پارے کی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی حاصل ہی نہیں کر سکتے جب تک وہ شے خرچ نہ کرو جس سے تمہیں محبت ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا یہ جو باغ ہے یہ مجھے بڑا ہی پسند ہے، میں چاہتا ہوں یہ میں صدقہ کروں۔ آپ نے فرمایا کچھ بچا کے رکھو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں بچانا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا میں صدقہ کر دوں۔ فرمایا پہلے آپ نے رشتہ داروں پر خرچ کرو، چلو جدھر بھی خرچ کیا، لیکن جو پسندیدہ چیز تھی یہ قیامت کا یقین ہونے کی وجہ سے۔ اگر قیامت کا یقین نہ ہو تو پھر تو یہ ذکر آپ نے پڑھ لیا ہے، یتیم کو دھکے دینا یہ قیامت کے منکر کا کام ہے، مسکین کے کو نہ کھانا دینا نہ کھانے پر ابھارنا یہ قیامت کے منکر کا کام ہے۔ نمازیں پڑھے مگر نمازوں سے بے خبر ہو، یہ کام بھی ایک صحیح مسلمان کا نہیں ہے، اور جو دکھلاوا کرے وہ بھی صحیح مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو معمولی برتنے کی چیز کسی کو دینے کے لیے تیار نہ ہو۔ یہ ہے کہ خداوند عالم نے ان 7 آیتوں والی سورت میں نے آپ کو بتایا تھا کل کے درس میں غالباً، سورت فاتحہ اس کی بھی 7 آیتیں اور سورت الماعون کی بھی 7 آیتیں ہیں، لیکن قرآن حدیث کا اس میں بھی خلاصہ ہے، اور نچوڑ اگر دیکھا جائے تو اس ایک سورت کے اندر بھی اللہ نے بتا دیا کہ صحیح مسلمان کون ہوتا ہے اور قیامت کو ماننے والا کون ہوتا ہے۔ ادھر مالک یوم الدین ہے، ادھر ارائیت الذی یکذب بالدین ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ بسم اللہ ثقتم باللہ ثقتم باللہ توکلا علی اللہ توکلاً علی اللہ یا رحیمو یا رحیمو یا رحیم۔ یہ دعا کریں اللہ تعالی یہ جسمانی جو وائرس ہے جو جسم کو تباہ کرنے والا، اللہ ایمان والوں کو اس سے بھی بچائے، اور وہ وائرس جو ایمان کو تباہ کرتا ہے، ایمانی وائرس، اللہ کرے جو مختلف ملکوں سے ادھر ہمارے ملک میں آتا ہے، خدا کرے یہ دونوں وائرس، کیونکہ یہ سب دولت کے پجاری، دولت کی وجہ سے یہ اپنا ایمان چھوڑ دیتے ہیں، جب ان کو طمع لالچ ہو جائیں تو ایمان بھول جاتے ہیں، نماز تو نماز ہے ایمان بھی بھول جاتے ہیں، دولت کے لالچ میں ان وائرسوں سے اللہ سارے مسلمانوں کو بچائے۔ صلی اللہ علیہ حبیب سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔